کپتان کا وکیل ہونے کی وجہ سے ملی یا آپ کے اس مشہور جملے پروگرام تو بڑھ گیا سے ملی؟ میرا خیال ہے پروگرام جو یہ جملہ ہے وہ بھی شاید شہرت اس کو بھی خان کی وجہ سے ملی ہے. اگر اس کا میرا بیک گراؤنڈ یہ نہ ہوتا تو شاید وہ بھی گم ہو جاتی. کبھی آپ تھپڑ مار رہے ہوتے ہیں، کبھی ککس مار رہے ہوتے ہیں، آپ اتنے زیادہ ایگریسو کیوں ہیں؟ ایگریسو تو خیر یہ ویسے مینوفیکچرنگ فالٹ ہے. ایگریسو تو نہیں کہیں گے. مجھے ایک چیز سے بڑی چڑ ہے، وہ ہے گالی سے. جس کلچر میں، جس رواج اور طریقے میں ہم پلے بڑے ہیں وہاں گالی بہت ہی مایوب سمجھی جاتی ہے. یہاں اسلام آباد میں جو ہے گالی ایک کلچر سی بنی ہوئی ہے. تو میں نے کبھی گالی دینے والے کو معاف نہیں کیا ہے. جو گالی دے گا آگے بھی اللہ نہ کرے یا مجھے دے گا یا خان کو دے گا، تو میرا خیال ہے برداشت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. سیاسی گفتگو تو جاری رہے گی. اب ذرا آپ کے بچپن کی طرف چلتے ہیں، بچپن کی یادیں تازہ کرتے ہیں. تعلیم کا سلسلہ کہاں تک جاری رہا، کہاں کہاں سے حاصل کی، کیسا بچپن گزرا؟ بچپن جو ہے وہ میرا بڑا اچھا گزرا ہے. والدین کے زیر سایہ تعلیم ابتدائی میں نے جو ہے وہ وینسم کالج ہیں ڈی آئی خان میں، وہاں سے حاصل کی. اسکول بھی ہیں، کالج بھی ہیں. پھر میں پشاور یونیورسٹی آیا، وہاں سے میں نے پہلے تاریخ میں، ہسٹری میں ایم اے کیا اور یونیورسٹی میں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی تھی. پھر میں نے ایل ایل بی کی. اسی دوران میں جج بن گیا، کمیشن کا ایگزام دیا اور پھر 16 سال ملازمت کی. اس دوران میں نے اپنے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا. میں نے دوران ملازمت جو ہیں وہ چند انٹرنیشنل کورسز کیے، فرانس میں کیے، میں اسپین گیا، تھائی لینڈ گیا اور انٹرنیشنل کورسز کے علاوہ میں نے ایل ایل ایم کیا بدوران ملازمت ہیومن رائٹس میں. جب میں نے ملازمت سے 2009 میں استعفیٰ دیا تو اس کے بعد میں مزید تعلیم کے لیے پھر انگلینڈ چلا گیا. وہاں سے میں نے پھر ایک سائبر لاء میں، جو آج کل آپ کو علم ہے کہ بڑی ان ووگ ہے، وہاں سے میں نے پھر ماسٹر کیا. پھر کارڈف سے میں نے اس کو کرمنالوجی کی ڈگری کہتے ہیں. پھر کارڈف سے میں نے انٹرنیشنل کمرشل لاء میں ایل ایل ایم کیا. پھر لنکن ان آیا بار کے لیے، جی ڈی ایل بھی کیا. 2 شارٹ کورسز میں نے آکسفورڈ سے کیے لاء میں، اور پھر پاکستان آیا. اس دوران میں نے ایگزیکٹو ایم بی اے بھی کیا. اینی ہاؤ یہ سلسلہ چلتا رہا. بچپن میں خاموش طبع تھے یا شرارتی تھے؟ ساری عمر شرارتی رہا ہوں. آپ کا تعلق لکی مروت سے ہے. جی ہاں. اپنے کلچر کے بارے میں، اپنے قبیلے کے بارے میں کچھ بتائیں. میرا قبیلہ لکی مروت میرا قبیلہ ہے. پھر اس کی ذیلی شاخیں ہیں. اس میں جو میری قبیلے کا شاخ ہیں وہ بیگو خیل ہے اور میں اپنے قبیلے کا خان ہوں. ہمارے ہاں بڑے ہی ہم بڑے ہارڈ کور آرتھوڈاکس ٹائپ پشتونز ہیں. پردہ ہمارے ہاں بہت سخت ہیں، دشمنیاں بہت سخت ہیں، بندوقوں کے سائے میں پلے بڑے ہیں. آپ 16 سال جج کے منصب پر فائز رہے، لیکن آج اس کو اپنی ایک بڑی غلطی قرار دیتے ہیں، وہ کیوں؟ میں نے جب ملازمت شروع کی، نوجوان تھا اس وقت، 22-23 سال عمر تھی، اور میں نے اپنے جوڈیشل ایگزام میں بھی کمپٹیشن میں نے پورے کے پی میں میرا 2nd نمبر تھا. تو اس وقت جو ہے ہماری سوچ یہی تھی کہ شاید یہ ایک بہتر پیشہ ہے، اس میں فیوچر ہے. لیکن جتنی ملازمت کرتا گیا، ایک چیز تھی جس کا مجھے فائدہ ہوا کہ میں نے بطور ایک جج کے بہت کچھ سیکھا، وکلا سے، بار سے. 16 سال کافی عرصہ ہیں. تو میں نے جتنی ملازمت میں کرتا جا رہا تھا مجھے احساس تھا کہ میرا مائنڈ یہ نہیں ہے. عموماً میں چیف جسٹس کے ساتھ لڑ جاتا تھا. میرا اپنے سینئر کے ساتھ، خصوصاً جو چیف جسٹسز ہوتے تھے وہ میرے رویے سے نالاں ہوتے تھے. 1-2 چیف جسٹس کے ساتھ بالکل ذاتیات سی بن گئی تھی. میں نے اپنا جائزہ لیا اور پھر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ میں اس نظام میں نہیں رہ سکتا ہوں. آپ نے ایک بار صدر پرویز مشرف کو انکار کر دیا تھا، وہ کیا وجہ تھی؟ ہوا یہ کہ مجھے انہوں نے بلایا. میں اس وقت یہ جتنے بھی پاکستان میں سرکاری دفاتر اور گھر ہیں ان کی الاٹمنٹ میں اتھارٹی تھا، میں دیا کرتا تھا یا نکالا کرتا تھا. تو انہوں نے مجھے بلایا میرے سیکرٹری سمیت پریزیڈنٹ ہاؤس میں. اس وقت ڈوگر صاحب چیف جسٹس آف پاکستان. تو جب بلایا تو وہاں پہ ڈوگر صاحب بھی آئے ہوئے تھے. تو افتخار چودھری کو وہ نکالنا چاہتے تھے گھر سے. تو وہاں پہ
انہوں نے میرے ذمہ یہ ٹاسک دیا اور فیصلہ یہ ہوا کہ مشرف صاحب چلے جائیں گے عمرے پہ، اور ڈوگر صاحب نے بھی اس دن کسی انٹرنیشنل کنونشن میں جانا تھا بیرون ملک، اور اس دن جو ہے ہم نے آپریشن کرنا تھا، اور آپریشن کے ذریعے زبردستی جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ افتخار چودھری کو یہاں سے بے دخل کر کے کوئٹہ پہنچا دیں۔ تو وہ چونکہ چیف جسٹس تھا، میری ہمدردی اپنی انسٹیٹیوشن کے ساتھ تھی، اور چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب چیف آف آرمی اسٹاف تھا وہ صدر پاکستان بھی تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ بے دخل ہو، تو سارے ادارے میرے سر پہ بیٹھ گئے۔ اگلے دن میں نے کرنا تھا، رات کو میں آیا اور بڑا پریشان تھا، کیونکہ نہ کرنا جو ہے وہ بہت مطلب ہے کہ بہت بڑی بات ہوتی۔ رات کو میں نے سوچا اس پہ، اور پھر میں نے رات کو ہی ان کو کنوے کر دیا کہ یہ آپریشن ایلیگل ہے، کیونکہ افتخار چودھری 6 مہینے تک حق رکھتا تھا اس گھر میں رہنے کا، 6 مہینے سے قبل اس کو بے دخل کرنا غیر قانونی تھا۔ تو میں نے کہا کہ میں اس کو نہیں نکالوں گا اور کل آپریشن نہیں ہوگا، جبکہ وہ چیف کمشنر اسلام آباد، ساری پولیس اسلام آباد وہ بالکل ریڈی تھی کہ ان کو یہ ہدایت تھی کہ جو ہی میں جاؤں، اور وہ انہوں نے میری ہدایت کے تحت اس پر جو ہے وہ پھر بڑی ہلچل مچی، کیونکہ وہ دونوں چلے گئے تھے بیرون ملک اس آپریشن کے لیے، اور میں نے ادھر سے جو ہے انکار کیا، جس کا مجھے خمیازہ یہ بھگتنا پڑا، بڑی دھمکیاں یہ، لیکن دھمکیاں تو کبھی زندگی میں ہی ہم نے نزدیک ہی نہیں آنے دی ہیں۔ تو ہوا یہ کہ اس پہ مشرف صاحب بڑے برا فروخت ہوئے، اور ڈوگر بھی بڑا خفا ہو گیا۔ ایک دور میں مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کے قائد ہوا کرتے تھے، پھر آپ نے ان کو چھوڑ کیوں دیا؟ ایز اے ٹوکن آف ریسپیکٹ اس کی پارٹی جو ہیں اس کو جوائن کیا۔ پھر میں ان کی پارٹی کے بہت سارے قانونی معاملات کو دیکھتا رہا، کوئی 9 سال میں نے ان کے ساتھ گزارے۔ جب اسمبلیوں میں الیکشن آئے 2013 میں، تو انہوں نے مجھے ٹکٹ ڈینائی کیا، اس کو دے دیا جو 15 دن پہلے آیا تھا۔ پھر ضلعی نظامت کے انتخابات آئے تو وہ ایک اور مولوی صاحب کو دینا چاہتے تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے نزدیک جو ہے میرٹ، آپ کی قابلیت، پارٹی کے لیے آپ کا اخلاص، یہ معنی نہیں رکھتا ہے۔ وہ ومزیکل ہیں، وہ اپنے مرضی کے فیصلے کرتا ہے، اور ان کے فیصلے جو ہیں وہ میرٹ پہ نہیں ہوتے۔ پی ٹی آئی میں شمولیت کی وجہ کیا بنی؟ پی ٹی آئی میں اسد قیصر صاحب جو ہیں وہ میرے پہلے سے ان کے ساتھ تعلق تھے، بلکہ میں کے پی اسمبلی میں ان کا وکیل بھی تھا 2013 میں جب ان کی حکومت آئی، اور میں ان کے پی اسمبلی کے کیسز فائٹ کیا کرتا تھا، کے پی اسمبلی کا آفیشیل لیگل ایڈوائزر بھی تھا۔ تو وہ اسد قیصر صاحب نے مجھے کہا کہ جی آپ پی ٹی آئی میں آئے، بلکہ یہاں پہ خان صاحب سے ایک مکالمہ ہوا تھا اس میٹنگ میں۔ مرحوم سردار عنایت اللہ خان گنڈپور کے بیٹے جو بعد میں شہید ہوئے، منسٹر تھے ایگریکلچر کے، اکرام اللہ خان گنڈپور، تو انہوں نے خان صاحب کو کہا کہ جی یہ سب مجھے جج صاحب بلائے کرتے تھے۔ انہوں نے کہا جی یہ جج صاحب جو ہیں یہ جے یو آئی میں ہیں۔ تو خان صاحب نے مجھے کہا، کہتا ہے آپ جیسے آدمی کو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو میں نے کہا کہ حضرت ان کے ساتھ تو 8-9 سال اب ہو گئے ہیں، تو اتنا مقام مل گیا ہے کہ ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، عزت کرتے ہیں۔ اب آپ کے ساتھ اثر نو شروع کروں گا، 9 سال بعد کوئی مقام ملے گا تو ادھر بہتر نہیں ہوں، یہ فکرہ ہوا۔ تو اسد قیصر صاحب جو ہیں وہ پھر مجھے قائل کر گئے، اور میں ان کے ساتھ پھر جا کے میں نے خان صاحب کے سے ملاقات کی، مفلر پہنا، اور پی ٹی آئی 2017 میں جوائن کی۔ ایک ٹی وی پروگرام میں مسلم لیگ نون کے جو سینیٹر عفنان اللہ خان کے ساتھ آپ کی ہاتھا پائی ہوئی، اس کی وجہ کیا بنی؟ کیوں یہ نوبت پیش آئی؟ وہ اس سین سے آیا ہے منظر، خان صاحب کے خلاف جو ہیں وہ مغلظات نکال رہا تھا، ہر سرائی کر رہا تھا، اور بڑی گندی زبان استعمال کر رہا تھا۔ خان صاحب تو ادھر نہیں تھے نا، میں بیٹھا تھا، تو وہ تو مجھے تاؤ دلا رہا تھا، تو میں نے چپیڑ مار دی اس کو، اور چپیڑ مارنے کے بعد وہ جب اٹھا تو اس کے بعد ہاتھا پائی ہوئی، ہاتھا پائی کے بعد لوگوں نے مجھے پکڑ لیا، اس کو بھی پکڑ لیا، لیکن جب میں جو ہی چھوٹا یہ بھاگ گیا۔ دیٹس آل، اٹ از دا پریسائز شارٹ ڈسکرپشن۔